السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، تقلید شرک ہے، تقلید گمراہی ہے، کسی کی بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم محققین ہیں۔ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم متبع سنت ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ تیسری چیز نازل ہی نہیں ہوئی۔ نازل یہ دو چیزیں ہوئی ہیں، ہم اسی چیز کو مانتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں غیر مقلدین کی، بلکہ باتیں تھیں غیر مقلدین کی۔ لیکن ہمارے علماء کرام یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھیں، ہم جو مقلد لوگ ہیں، ہم تقلید کر کے مانتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں۔ ہم تقلید کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہیں، تقلید تو کی جائے گی۔ ماہرین دین کی بات کو مانا جائے گا، جو جس فن میں ماہر ہے اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی پیروی کی جائے گی۔ لیکن غیر مقلدین یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی کی رائے کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث موجود ہیں، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ مقلدین یہ گمراہ ہیں، تقلید کرنا شرک ہے اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن علماء کرام، ہمارے علماء کرام تقلید کر کے مانتے بھی تھے، اور یہ بھی کہتے تھے جو تقلید کے منکرین ہیں وہ بھی بیچارے تقلید کیا کرتے ہیں۔ یہ بات ہم جب غیر مقلدین کہتے تو بڑے غصے ہو جاتے تھے کہ بھائی نہیں، ہم تقلید کسی کی نہیں کرتے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، نہ ہم فلاں کے مقلد ہیں نہ فلاں کے مقلد ہیں۔ لیکن بات تو تھی نا، تقلید تو کرتے تھے، علماء بتا رہے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ لیکن وقت نے جو نا اپنا پاسا پلٹا ہے، اور ایسا وقت آ چکا کہ غیر مقلدین بالآخر مان چکے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیوز بھی آ چکی ہیں غیر مقلدین کہ بھائی ہم تقلید کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح کی بھی آئیں کہ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کے کہلانے والوں میں مقلدین کی بنسبت زیادہ تقلید پائی جاتی ہے، اس طرح کی بھی ویڈیوز آئیں۔ لیکن اس وقت جو ذاکر نائک آئے، اور ذاکر نائک کے بعد اس کے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا جو بیان آیا، وہ جو اس پر باتیں چلیں کہ اس نے تو بہت ساری باتیں کچھ کہہ دیں، ہم نہ قرآن دیکھیں گے نہ حدیث دیکھیں گے، بس اسلاف کی بات کو مانیں گے جس طرح اسلاف نے کہا، تو غیر مقلدین کی آنکھیں کھل گئیں۔ غیر مقلدین کی اس وقت آنکھیں کھلی ہیں جب غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے یہ بیان کیا ہے، اس وقت اس کی آنکھیں کھلی، اچھا ہم بھی مقلد ہیں۔ اس وقت تو ہمیں یہ پٹی پڑھائی جا رہی تھی کہ تم تقلید نہیں کر رہے ہو، تم مقلدین نہیں ہو، لیکن غیر مقلدین کی اس وقت آنکھیں کھل گئیں۔ اس وقت انہیں نظر آیا کہ واقعی یار ہم بھی مقلد لوگ ہیں، ہم مقلدین کو خامخواہ جہنم میں ڈال رہے تھے، اگر وہ جہنم میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں، اور انہوں نے جو ہے بہت ساری باتیں لکھی۔ ان میں ایک چیز یعنی ایک تحریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ محمد سلمان شیخ غیر مقلدین کے ہیں۔ اب انہوں نے لکھا ہے، آپ دیکھ لیں، لکھتے ہیں سلفی مقلد اور حنفی مقلد میں مماثلت۔ اب ماننے پہ آ گئے نا کہ بھی یہ سلفی کہلانے والے بھی مقلد ہیں، احناف تو پہلے بھی مانتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بھی انہوں نے بنائی ہیں۔ بہرحال جو لکھا ہم آپ کو بتاتے ہیں، سمجھانا ہے مقصود جو ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا مقصود ہے۔ آگے لکھا کہ حنفی مقلد خیر القرون کے مجتہد کا قول حجت ہے، یعنی حنفی مقلد کا یہ ماننا ہے۔ اب سلفی مقلد کہتا ہے کہ ان کا ماننا کیا ہے کہ خیر القرون کے اسلاف کا فہم حجت ہے۔ آگے حنفی مقلد مجتہد کی تقلید کے بغیر چارہ نہیں، سلفی مقلد فہم سلف کے بغیر چارہ نہیں۔ حنفی مقلد 14ویں صدی کے مولویوں کا فہم درست ہے یا خیر القرون کے مجتہد کا، کہتا ہے یہ حنفی کہتا ہے۔ سلفی مقلد کیا کہتا ہے؟ 14ویں صدی کے مولویوں کا فہم درست ہے یا سلف کا فہم۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی دونوں کو ساتھ ساتھ لا رہا ہے۔ حنفی مقلد مجتہد کے قول کے خلاف قرآن و حدیث پر عمل گمراہی ہے، کہتا ہے کہ سلفی مقلد فہم سلف کے برعکس قرآن و حدیث پر عمل گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ حنفی مقلد عامی کا خود قرآن و حدیث پڑھ کر عمل کرنا گمراہی ہے۔ سلفی مقلد کیا کہتا ہے؟ فہم سلف کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے۔ لکھتا ہے حنفی مقلد مجتہد قول رسولی شمار ہوتا ہے، یہ تو اپنی طرف سے انہوں نے لایا ہے کہ سلفی فہم سلف قرآن و حدیث ہی شمار ہوتا ہے۔ حنفی مقلد خیر القرون کے امام کی طرف نسبت کرتے ہیں، سلفی مقلد خیر القرون کے اسلاف کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ حنفی مقلد قرآن و حدیث کے نصوص کے ہوتے امتیوں کی اتباع لازم قرار دیتے ہیں، سلفی مقلد کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے نصوص کے ہوتے امتیوں کی اتباع جائز قرار دیتے ہیں۔ حنفی مقلد مجتہد کی تقلید نہ کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے، سلفی مقلد کیا کہتا ہے؟ فہم سلف کی حجت نہ ماننے والا اہل سنت سے خارج ہے۔ حنفی مقلد ایک عالم کے قول کے خلاف کسی کا اختلاف منقول نہیں تو یہ اجماع ہے، سلفی مقلد کیا کہتا ہے؟ ایک عالم کے قول کے خلاف کسی کا اختلاف منقول نہیں تو یہ اجماع ہے۔ حنفی مقلد اجماع کا دعویٰ اجماع کے انعقاد کی دلیل ہے، سلفی مقلد اجماع کا دعویٰ اجماع کے انعقاد کی دلیل ہے۔ آگے لکھا کہ اس مماثلت کے بعد ایک فرق کرتے ہیں، دونوں ایک
خود کو مقلد کہتا ہے، دوسرا غیر مقلد کہتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ بھی مان چکا ہے کہ بھئی تقلید تو ہم بھی کرتے ہیں، اور فرق یہ ہے کہ وہ خود کو مانتے ہیں مقلد ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے اور غیر مقلد کہلاتے۔ تو ناظرین اب دیکھیں بات کہاں آ پہنچی ہے کہ اب غیر مقلدین خود مان چکے ہیں، ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا جب جن کی یہ ویڈیو کلپ آئی تو غیر مقلدین کی آنکھیں کھل گئیں، اس وقت ان کو پتہ چلا، پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اب غیر مقلدین پر کھل رہی ہیں، جو گزرے ہوئے دور کے اندر لوگوں کو کچھ اور بتایا کرتے تھے، اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو باتیں بتایا کرتے تھے وہ باتیں وہ باتیں کچھ اور طرح کی ہوا کرتی تھیں، ہمیں کچھ اور بتایا جا رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔